السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ کل میں کس وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی وہ میں اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکی ہوں، اور میرے سارے فرینڈز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے مس کیا، کمنٹس میں آ کر بتایا، میری ویڈیو کو واچ کر کے بتایا، اور انسٹا پہ مجھے آ کر بتایا کہ ان سب نے مجھے مس کیا۔ تو ان سب کا بہت شکریہ۔ مجھے بہت اچھا لگا جب آپ لوگوں نے کہا کہ آپ مجھے مس کر رہے تھے، آپ میری ویڈیو کا انتظار کر رہے تھے، تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی فیلنگز آئیں کہ بھئی اس کا مطلب ہے جب میں بات کرتی ہوں وہ میرے فرینڈس کو سمجھ آتی ہے، وہ میرے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں اور مجھے لائک بھی کرتے ہیں، تو اچھا لگا مجھے۔ اچھا فرینڈز، آج میں بات کروں گی انڈین مسلم لڑکی جو ہے مسکان کی، جس کا ٹاپک جو ہے وہ اس وقت ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، وائرل ہے کہ انڈیا کی ایک ریاست کرناٹک میں ایک مسلمان لڑکی اپنے حجاب کے لیے ڈٹ گئی اور اس نے انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اسی طرح ہم تمام عورتوں کو ہمت دے، اللہ ہمارا ساتھ دے۔ میں صرف یہاں مسلمان بیٹیوں کی بات نہیں کروں گی، میں جو ہے وہ نان مسلمس کی بھی بات کروں گی کہ جب کبھی ان کے اوپر کوئی اس طرح کی سختی اور ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ساتھ دے اور ان کا بھی مددگار ہو۔ عورت ویسے ہی جو ہے وہ اتنا سب کچھ کو فیس کر رہی ہوتی ہے، اتنے سب کچھ کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، اور جب معاشرے میں اتنے بڑے بڑے اسٹیپ اس کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں تو وہ اور بھی مشکل میں آ جاتی ہے، اور بھی مصیبت میں آ جاتی ہے، اور بہت کم لوگ ایسی ہمت والے ہوتے ہیں جو ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا فرینڈز، آسان نہیں ہوتا کسی عورت کا اتنے بڑے کراؤڈ کے ساتھ اور اتنے زیادہ شدید قسم کے نیگیٹو لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، میں داد دیتی ہوں، میں سیلیوٹ کرتی ہوں اس بیٹی کو۔ وہاں جو ہے وہ پوائنٹ اٹھایا گیا حجاب کے اوپر، تو حجاب کے اوپر تو ہمارے اپنے ملک میں بھی یہاں ہم لوگ آزاد ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ہمارا ملک ہے، لیکن الحمدللہ ویسے ماشاءاللہ ہماری مطلب وہاں انڈیا کی حکومت میں بھی، انڈیا کے قانون میں بھی یہ چیز ہے کہ ہر کوئی اپنے مذہب کو آزادی سے فالو کر سکتا ہے، جو پردہ کرنا چاہے، حجاب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور یہ چیز ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ عام رائج ہے، لیکن انتہا پسند یہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، انتہا پسند یہاں بھی ہیں جو کسی بات کو کسی بھی انتہا تک لے جاتے ہیں۔ کہاں کیسے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی مطلب جیسے میں نے یہ ریئیکشن شروع کیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ریئیکشن دے رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، بس مجھے کچھ چیزیں بری لگی، میں نے آگے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے اپریشیٹ کیا میری بات کو کہ آپ صحیح پوائنٹ نکال کر لاتی ہیں، آپ ویلڈ بات کرتی ہیں، تو وہ چلتے چلتے میں نے ریئیکشن دینا شروع کیا۔ اب جس دن میں نہیں آتی، میرے فرینڈز مجھے مس کرتے ہیں، تو مجھے اور بھی اچھا لگتا ہے کہ مجھے آ کے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ تو میری تھاٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو ٹرولنگ کی گئی وہ حجاب کی گئی، اور پاکستان میں ہمارے اپنے ملک میں ہمیں معاف نہیں کیا جاتا اکثر جگہوں پر۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ ہم فنکشنز میں جائیں، پارٹیز میں جائیں، تو اگر ہم حجاب کرتے ہیں تو اس کو عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ الگ ہے، ہر ایک کی اپنی تھنکنگ ہے، لیکن یہاں میں بات کروں گی اپنے اس وائی ٹی چینل کے اوپر۔ میں نے کچھ ریئیکشن چینلز کے بارے میں یہاں آ کر بتایا کہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، وہ اپنے تئیں صرف اپنے مشہور ہونے کے لیے کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ میری یہ باتیں انہیں اتنی بری لگیں، ایک دو ہیں ریئیکشن چینلز والے، ایک تو اس میں ہیں لیڈی، آپ جانتے ہیں میں کس کے اوپر دے رہی تھی، میرے شروع میں ایک دو ریئیکشن ان کے اوپر آئے تھے، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا تھا، میں نے ان کا ساتھ دیا تھا جب کسی نے ان کا گندا سا نام رکھا تھا، بعد میں وہ ان کے ساتھ واپس سیٹل ڈاؤن ہو گئیں، لیکن جب ان کا مطلب آپس میں کوئی ان کا کلیش ہوا تھا یا کچھ بھی تھا یا ان کا نام رکھا گیا تھا، تو میں نے یہاں آ کر انہیں سپورٹ کیا گیا تھا، ان کی گندی تصویریں بنائی گئی تھیں، میں نے انہیں سپورٹ کیا تھا، اس چیز کے اوپر جو ہے وہ مجھے انہوں نے بھی آ کے اپریشیٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب میں نے ان کا ساتھ دیا تو مجھے اپریسیشن ملا، لیکن جہاں وہ غلط تھیں وہ بات میں نے یہاں آ کر کی تو مجھے بہت ٹرول کیا گیا، وہ سب کچھ علیحدہ۔ جس دن میں ان کے بارے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، آج بھی میں کر رہی ہوں، جب وہ سمجھ جائیں گی تو پھر ان کی پوری فیملی آئے گی مجھے ٹرول کرنے کے لیے، اور کمنٹس کے ان باکس میں آ کے مجھے ٹرول کرے گی، انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے بلاک نہیں کیا جا سکتا۔ خیر جو کچھ بھی ہے، میں ڈرتی کسی سے بھی نہیں ہوں، میں جب تک یہاں ہوں میں بات کروں گی، اور مجھے ہٹا کوئی نہیں سکتا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ میرے حجاب کو ٹرول کیا گیا، مجھے بلیک میل کیا گیا، مجھے کہا گیا، مجھے اس طرح کے پوائنٹس کہے گئے کہ میں یہ حجاب چھوڑوں اور میں جناب سب کے سامنے آ جاؤں۔ جو عورتیں وقتی طور پہ حجاب کر کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ آئیکن پہ اپنی پکچر نہیں دیکھتی، لیکن وہ مجھے ٹرول کرواتی ہیں، کیسے کرواتی ہیں کہ وہ آ کے میرے ان باکس میں آ کے کہتے ہیں مجھے کہ تمہارا ہسبینڈ
جو ہے وہ تم سے پردہ کرواتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا ہسبینڈ تو تم سے پردہ کرواتا ہے، اتنی سی تو تمہاری حیثیت نہیں ہے، اتنی سی تو تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم چینل پر سامنے آ کر بات کرو۔ تو وہاں میں نے اپنی پریویس ایک ویڈیو میں نے جواب دیا تھا کہ قیمتی چیزوں کو سنبھالا جاتا ہے، قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، ایسے سر عام نہیں رکھا جاتا۔ یہاں میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ مسلمان لڑکی حجاب کیوں کرتی ہے، اور میں تو اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کیونکہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ چلیں آج میں آپ کو وہ لاجک بتاتی ہوں، بہت سی بہنوں کو پتہ بھی ہوگا جو حجاب کرتی ہیں، جنہیں جو نہیں بھی کرتی انہیں بھی پتہ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے گھر میں جب ہمارے پاس کرنسی ہوتی ہے، کیش ہوتا ہے، تو کیا ہم اسے کہیں بھی کسی بھی میز، کرسی، ٹیبل پہ کہیں بھی رکھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اس سب کچھ کو اپنے لاکرز میں، اپنی سیوز میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جیولری ہوتی ہے، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور، جو بھی جو ایکسپینسو جیولری ہے، تو ہم اسے بھی ڈریسنگ ٹیبلز پر، کارنر ٹیبلز پر اسی طرح نہیں چھوڑ دیتے، ہم لوگ اس سب کچھ کو بھی سیو کرتے ہیں، اپنے لاکرز میں رکھتے ہیں، اپنی سیوز میں رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہیں، پریشیس ہیں، کوئی چرا کے نہ لے جائے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے وہ، ہم اکثر کہتے ہیں نا، نظر بھی نہ لگا دے ہماری دولت کو۔ اپنی خوشیاں بھی تو چھپاتے ہیں نا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی قیمتی باتیں، اپنی قیمتی چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت خوبصورت اور بہت قیمتی چیز بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی عورت گوری چٹی ہے تو وہ خوبصورت ہے، کسی کے بال لمبے ہیں تو وہ خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں تو وہ خوبصورت ہے، نہیں، ہر عورت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا ہی خوبصورت کیا ہے، کیوں؟ کہ وہ اپنے شوہر کے لیے تسکین اور سکون کا باعث ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت پیدا کیا۔ اب جب کوئی چیز خوبصورت ہے تو وہ قیمتی ہے، اور اگر اس قیمتی چیز کو ہم ایسے ہی سڑکوں پر بے پردہ چھوڑ دیں گے تو اس کے چھن جانے کا ڈر ہوگا، اس کے نقصان ہو جانے کا ڈر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت بنایا اور پھر اسے پردے میں رکھا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور بہت سی چیزیں، بہت سے فتنوں سے ہم اس پردے سے بچ جاتے ہیں۔ میری جو سسٹرز نہیں کرتی، عبایا نہیں کرتی، میں ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں، جو حجاب نہیں کرتی میں ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن میں یہاں یہ بات ضرور کہوں گی کہ جو حجاب کرتی ہیں وہ کم سے کم نا کافی ساری چیزوں سے بچ جاتی ہیں۔ کیسے بچتی ہیں؟ اب دیکھیں، ستارہ کی تصویروں کا مس یوز کیا گیا، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کیا گیا۔ اسی طرح میری یہ سسٹر جن کی میں بات کری تھی، جن پہ میں نے ریئیکشن دیا، ان کی پکچرز کا مس یوز کیا گیا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی تصویریں بغیر حجاب کے جب ڈال دیتے ہیں اب مختلف جو ہے وہ پلیٹ فارمز کے اوپر، اور ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہم پیارے لگ رہے تھے، ہم اچھے سے تیار ہوئے تھے، میں بھی ہوں، ہم بھی بناتے ہیں، کیمراز میں بناتے ہیں، اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ نہیں یار، یہ کسی کے ہاتھ لگ جائیں تو کتنا ایشو کریٹ ہو جائے گا، کتنا کوئی کچھ کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم لوگ باحجاب رہیں اور ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم اپنی پرائیویٹ پکچرز نہیں اپلوڈ کریں کہیں، تو ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ پریشان نہیں کر سکتا، کوئی بھی بلیک میل نہیں کر سکتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں اسی لیے اتنے دعوے سے یہاں بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں حجاب کرتی ہوں، میں اپنی کوئی چیز جو ہے وہ ایسے اپلوڈ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اسکرین ہے، اس کے بیچ میں جو ہے میں خود سامنے نہیں آتی، یہ بھی میرا ایک حجاب ہے۔ اگر میری کسی فرینڈ کو میرے اس حجاب پر جو ہے وہ اعتراض ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے تو اچھا لگتا ہے ایسے حجاب میں آ کر بات کرنا۔ میں اپنی تھاٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور آپ کی باتیں بھی سن لیتی ہوں، آپ لوگ کمنٹ میں آ کے بتاتے ہیں، انسٹا میں آ کے بتاتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے، میرے لیے تو یہ کافی ہے۔ بہت سے لوگوں نے آ کے مجھے ٹرول کیا، ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جناب ایک دم سے اسکرین پہ آ جائیں گی اور دکھائیں گی۔ اچھا، مجھے یہاں تک کہا گیا 60 سال کی بوڑھی، مجھے انہوں نے نہیں کہا تھا اپنے ایک ریئیکشن میں کہ 60 سال کی یہ کوئی بوڑھی عورت ہے۔ اچھا، پھر مجھے جو ہے مزید ٹرول کیا گیا جو ہے ان کے آ کے فیملی ممبرز نے کہ بھئی وہ اب یہ کہیں گی وہ میری فیملی نہیں ہے، پروف لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میں اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی، میں پہلے بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے بات لیندی نہیں کرنا چاہتی، میں وہ بات کر رہی ہوں جو میرے ساتھ ہوا۔ مجھے یہاں تک آ کے کہا گیا کہ 70 سال کی بوڑھی عورت، میرے کمنٹس میں آ کے کہتے ہیں 70 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس کی تو خود سٹھیا گئی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو پتہ نہیں ہے بولنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، تو یا کہ کچھ بھی لگ جاتی۔ بات سنیں، اول تو میری یہ ایج ہے نہیں، اور دوسری بات اگر ہے بھی مثال کے طور پہ تو مجھے تو اچھا لگے گا۔ میں آپ لوگوں کی طرح امیچور نہیں ہوں، اس کا مطلب جو جتنا میچور ہوگا اس کی بات میں اتنا ہی وزن ہوگا نا، اس کا تجربہ، اس کا ایکسپیرینس اتنا ہی زیادہ ہوگا۔
یا وہ کم سے کم چیزوں کو باریک بینی سے دیکھتا ہوگا، یا وہ کم سے کم سب کو نوٹس کر کے بتاتا ہوگا تم سب میں سے کھچڑی کون پکا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے ویڈیو بہت لیندی ہو جائے گی، چھوڑیں ٹاپک دوسری طرف چلا گیا. میں بات کر رہی تھی انتہا پسندوں کی. تو انتہا پسندیدگی جو ہے وہ ہمارے اس وائی ٹی کے اوپر بھی ہے. وہ کیسے ہے؟ ریئیکشن کے نام پہ انتہا پسندیدگی شروع کی ہوئی ہے. ستارہ کا کوئی بھی ٹاپک لے لیتے ہیں، ستارہ نے جو ہے وہ مارکیٹ میں آج حجاب نہیں لیا، یہ پہلے حجاب لیتی تھی، عبایا لیتی تھی. اب جو ہے جب سے اس کا چینل چلنے لگا ہے، اس نے اچھی ڈریسنگ شروع کی ہے تو یہ پردہ نہیں کرتی. یہاں تک بھی کہہ دیا گیا، میں نے اس پہ ریئیکشن بھی دیا ہے. شعیب جویریہ نے آئی تھنک یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ میرا جسم میری مرضی والی طرف جا رہی ہے. یعنی کہ کس چیز کو کہاں لے جا کے ریلیٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ انتہا پسندیدگی نہیں تو اور کیا ہے؟ کس چیز کو کہاں جا کے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس چیز کو آپ اتنی ہوا دے رہے ہیں، جھوٹ کو اتنا بڑھاوا دے رہے ہیں تاکہ یہاں پر بھی اٹھیں اور وہ کیا کہتے ہیں، اسلام کے نام پر جو انتہا پسندیدگی ہمارے ملک میں ہو جاتی ہے وہ ستارہ کے ساتھ ہو جائے. اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی تہمت لگاتی تھی ان انتہا پسندوں نے جب انہوں نے کہا تھا کہ ستارہ کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. یہاں تو وہی حساب ہے نا جو میں نے کہا تھا کہ لوگ کان نہیں دیکھتے اور بھاگ جاتے ہیں کتے کے پیچھے. انہوں نے دیکھنا نہیں تھا کہ ستارہ نے کب کہا ہے، کسی نے پروف نہیں مانگنے تھے. جب ستارہ کے ساتھ کچھ کر گزرتے اس کے بعد بولتے اچھا اندروں گل ایسی سانوں تے پتہ ہی نہیں. وہ سب کچھ یہاں پر بھی چل رہا ہے. ہم لوگ صرف انڈیا کو بلیم کر رہے ہیں، ہم لوگ صرف وہاں کی غلطیاں اٹھا رہے ہیں، اپنے گریبانوں میں کیوں نہیں جھانک رہے؟ ہاں ہم کسی کو جینے دیتے؟ ہمارا ملک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہمارے قانون میں نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن ہمارے جو ان پڑھ جاہل لوگ آ کر ریئیکشن چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. جب میں کہتی ہوں کہ ان سے پوچھا جائے گا تب یہ آ کے مجھے ٹرول کرتے ہیں. یہ ان کا بلیک میلنگ کا ہی تو طریقہ ہے جب یہ آ کے نیچے ٹرول کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ڈر جائے، دبک جائے، بیٹھ جائے، بولے نہ ہمارے بارے میں. فرینڈز، ہر جگہ انتہا پسند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسروں پہ بھاشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دوسروں پہ بھاشن دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں ہر بات کا ادھیکار ان کو ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم کرو تو ادھیکار، ہم کریں تو بلااتکار. میں یہاں پہ سب سے معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ کرتے ہیں ان کو رائٹ ہے، ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ یہ ریئیکشن دیں گی، یہ اگلے کی پرسنل لائف تک چلی جائیں گی. بھائی یہاں تک مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہارا بھی سب کچھ نکلوا کے لے آئیں گے، اتنا تک کہہ دیا. جب میں نے رسپانس دیا تو مجھے ٹرول کریں گے یہ. ادھر سے ہی تو پتہ چل جاتا ہے، انہی باتوں سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کی اوقات کیا ہے. صرف یہ نہیں ہوتا آپ اسکرین پہ آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے جناب اٹھ کے شور مچانا، چیخنا چلانا شروع کر دیا. نہیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں نا نیچے جا کے دوسروں کے کمنٹ باکس میں، وہ بھی سب آپ کا فیس دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا آئینہ ہے، وہ بھی آپ اپنی شخصیت بتا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ریئیکشن دیں تو وہ جائز ہے، کوئی اور آپ کے ریئیکشن پہ ریئیکشن دے دے تو وہ ناجائز ہے. کیوں؟ وائی ٹی کسی کے باپ کی ہے؟ ہر بندہ یہاں اپنے خیالات کے اظہار میں جو ہے نا وہ آزادی رکھتا ہے. میں نے پہلے دن سے آ کر صرف اتنی بات بولی تھی، ستارہ نے صحیح کیا غلط کیا واللہ علم، لیکن اس کی جان چھوڑ دیں. لیکن نہیں، یہ ریئیکشن چینلز نہیں ہے، یہ انتہا پسند لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر. جب یہ بات بڑھی اور زیادہ بڑھ گئی تو سب سے پہلے لپیٹے میں یہی لوگ آئیں گے، کیونکہ ہم لوگ بھی چپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں گے سب کچھ ہوگا. ہر ایک کی آئی ڈی نکالی جا سکتی ہے. اور ایک اور بات، جو آ کے نیچے کمنٹ باکس میں ٹرول کرتا ہے ان کے آئی پی ایڈریس بھی نکل آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب بات بڑھتی ہے نا، جب پانی سر سے گزرتا ہے تو یہی چیزیں پروف میں آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے. اور پھر پورے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوں گے کہ کون کیسی ہوتی تھیں، کون کیسے تھے، کس کے کیا سمبند تھے، اور کون کیسے آ کے لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا. ٹھیک ہے، ستارہ کیوں چپ ہے؟ اکثر لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں نا ستارہ کچھ نہیں بولتی، وہ تو چپ ہیں، وہ تو خاموش ہیں. وہ اتنے عرصے سے سب کچھ فیس کر رہی ہیں تو وہ خاموش ہو گئی. انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے، سب اپنے مفاد کے لیے بول رہے ہیں. کسی کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کو کسی کے حجاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس انتہا پسندیدگی چاہیے، مشہور ہونا ہے. میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا اگر یہ لوگ اسلام کے پوائنٹ کو اٹھاتے تو شاید یہ ستارہ سے بھی کہیں آگے ہوتے، کہیں اوپر ہوتے، میرے جیسے بھی ان کو فالو کر رہے ہوتے. مجھے بھی کچھ چینل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے بھی سامنے آ کر ان کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے بھی آ کر یہ نہیں بتانا پڑتا کہ یہ سب بلیک میلنگ ہو رہی ہے، ریئیکشنز کے نام پہ سب کچھ گند بکھیڑا ہو رہا ہے، انتہا پسندیدگی ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، آپ کو مسکان کا حجاب نظر آیا، لیکن وہاں پہ کھڑے آپ کو جو ہے وہ انتہا پسند نظر آئے، یہاں کی انتہا پسندیدگی جس دن کھل کر سامنے آئے گی، یقین کیجئے ان لوگوں کو اپنے ہی چہروں سے کراہت ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کے ریئیکشن جائز ہیں نا تو سب کے ریئیکشن جائز ہیں۔ ہر چینل پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا ہوا لگائی ہوئی ہے، کسی کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں، کوئی ویلڈ پروف نہیں ہے، فلاں جگہ یہ فلاں وہ فلاں، میں بتا دوں۔ ایک ہیں یہاں پر، ان پہ بھی میں انشاءاللہ جلدی ریئیکشن دینے والی ہوں، پتہ نہیں ارمانی کیا نام ہے ان کا، ان کے اوپر بھی جلدی میں ریئیکشن دینے والی ہوں انشاءاللہ۔ ان کو بھی میں چیلنج کروں گی کہ پروفس لے کر آئیں۔ پھر اچھا جب ان سے پروف مانگو پھر یہ کہتے ہیں دیکھا ہم ستارہ کا ٹاپک ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ بندی ستارہ کا ٹاپک اچھال رہی ہے۔ کہاں ختم کر رہے ہو تم؟ اس دن شعیب جویریہ نے کیا بولا کہ وہ ستارہ نے ویڈیو میں یہ دکھایا وہ دکھایا۔ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں نا ویڈیو میں سے بات لے کر دکھایا کریں، ہم تو وہ ریئیکشن دے رہے ہیں، وہ بلیک میلنگ والا تو نہیں، وہ تصویروں والا تو نہیں، وہ نیوڈ پکچرز والا تو نہیں، ہم کوئی معاملہ نکال رہے ہیں۔ دیکھیں یعنی کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، یہ اپنی عادت سے نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن سارے لپیٹے میں پھر یہ سب بھی آئیں گے۔ اگر آپ لوگ ریئیکشنز دیتے ہیں تو دوسروں کا بھی حق ہے، ہم بھی سچائی سامنے لائیں گے، ہم بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں کا اصلی فیس کیا ہے۔ صرف مسکان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی وہاں پر، یہاں پر بھی بہت سی مسکانیں بیٹھی ہیں، ان کا بھی پوچھیں، ان کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ستارہ نے حجاب چھوڑا، وہ نظر آیا آپ کو؟ آپ لوگوں نے جو حجاب کے نام پہ ڈرامے شروع کیے ہیں وہ نہیں دکھ رہے کسی کو؟ اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں۔ فرینڈز اس کے ساتھ میں لوں گی اجازت، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جو چینل پہ نئے ہیں پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں یار، واچ ٹائم آپ لوگ دیتے ہیں، ویوز آپ دے رہے ہیں، تو سبسکرپشن میں کیا جاتا ہے، چھوٹی سی سبسکرپشن بھی مار دیا کریں تاکہ اور مزید ہمت اور حوصلہ آئے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا وہ مقصد خوش اسلوبی سے پورا کرے، ہمیں راہ راست۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔